أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ اگلا جملہ الذین آمنوا، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اور اللہ نے درمیان میں یہ بات اپنی طرف سے اب ارشاد فرما دی۔ درمیان میں کیا؟ یہاں تو بات پہنچ کر ختم ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملوث نہیں کیا۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ٹکڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہی کا ہے، لیکن اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ یہ ادخال الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو یہاں سے اپنی بات کو اللہ نے شروع فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی خاطر جمع رکھنے کی بات ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ راہ پائے ہوئے۔ پیچھے بات یہ ہوئی کہ ہم اور تم دونوں میں سے کون ہے امن کے قابل؟ دونوں فریقوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو جمع نہیں کیا ہے، یہ لوگ ہیں جو در حقیقت خاطر جمع رکھیں، تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں۔ امن کے معنی تسلی رکھنا، امن کے معنی اطمینان رکھنا، امن کے معنی خاطر جمع رکھنا، بالکل کوئی چنتا نہ کرنا، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام مان لیا جائے تو پہلے انہوں نے خود سے سوال کیا ان مشرکین پہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا۔ اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام مان لیا جائے، جہاں اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک سوال کر کے انہیں چھوڑ دیا کہ تم مجھے ان سے ڈراتے ہو، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور تم اللہ سے تو ڈرتے نہیں، لیکن مجھے کہتے ہو کہ ان سے ڈرو، تو میں کیوں ان سے ڈروں؟ اور بتاؤ ہم اہل توحید اور تم اہل شرک میں سے کون ہے جسے تسلی سے دنیا میں رہنا چاہیے کہ اس کی آخرت بھی سنوری بھی ہے، دنیا بھی سنوری؟ بس اتنا کہہ کے انہوں نے چھوڑ دیا، اور اگلا جملہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ حقیقت میں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا وہی لوگ امن کے لیے اور خاطر جمع رکھنے کے لیے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پسینہ آ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے اینا لم یظلم، جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے تو قیامت میں انہیں اطمینان رہے گا۔ ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ ہر کوئی ظلم کر لیتا ہے اپنی جان پہ، کسی چیز پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اپنے بھائی حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے بہت بڑا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس لیے ہر مفسر یہاں پہنچ کے صحیح بخاری کی یہ روایت نقل کر دیتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اللہ نے یہاں پر جو ظلم کا لفظ فرمایا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، کافر نہیں ہوا، مرتد نہیں ہوا۔ یہ لوگ ہیں جن کی خاطر جمع رہے گی، وہم مہتدون، اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے راہ پا لی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم ہو گئی،